قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے بد نظری کے نقصانات۔ پچھلی مجلس میں نے دوسری صدی کے اواخر میں بہت بڑے اللہ والے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں، ان کا واقعہ عرض کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی بد نظری کرتے کرتے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ میری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے اپنے زمانے کا، کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ کلمہ تلقین کر رہے تھے، کلمہ یاد دلا رہے تھے۔ یہ مرنے والا یوں کہہ رہا تھا کہ جب میں اپنی شاپ پر، اپنی دکان پر تھا، ایک عورت پر میری نظر پڑی ہے، وہ شکل اور وہ صورت میری نظروں سے ہٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی، اوجھل نہیں ہوتی۔ بس یہ کہتے کہتے بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا۔ ایسے کئی ایک واقعات علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ہم اور آپ مل کر کوشش کریں گے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے ملعون کہہ کر نکالا تھا، لعنت کا طوق ڈالا تھا، تو شیطان نے اللہ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ تو مجھے تیرے دربار سے نکال تو رہا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو چین سے رہنے نہیں دوں گا۔ نافرمانیوں میں، گناہ میں، معصیت میں، تیری بغاوت میں لگاتا رہوں گا، اور گناہ کرانے کے لیے میں اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے 4 جہت اور 4 سمت بتائے تھے کہ 4 طرف سے میں حملہ کروں گا۔ 2 جگہ شیطان نے نہیں بتائی تھی، ایک نیچے والی اور ایک اوپر والی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اوپر نگاہ رکھ کے چلے گا تو جان کا خطرہ ہوگا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ نظریں جھکا کر کے چلے۔ اس کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض مرتبہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھنا ہی تو ہے، گناہ کہاں کرنا ہے، حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ۔ اور معاف کرنا، بہت سارے شیطانی نورانی دھوکے ہوتے ہیں، نورانی پردوں میں شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری کا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا قوت حافظہ جو ہے، میموری، وہ کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک کتاب ہے ان کی تلبیس ابلیس، ایک کتاب کا نام میں نے عرض کیا ہے، پہلے عربی زبان میں تھی، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے،
ان کا نام بھی لکھا ہے ابو عبداللہ ابن الجلا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا, ایک عیسائی نصرانی عورت پر میری نظر پڑی. اس کے حسن و جمال نے میری نگاہ کو ہٹنے نہیں دیا. بس میں گھر کر جب دیکھنے لگا تو اسی کے درمیان میں ابو عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ میرے سامنے سے گزرے اور کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں اس عیسائی نصرانی عورت کو دیکھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں اتنی حسین جمیل خوبصورت عورت اور اتنا حسین جمیل چہرہ, اللہ اس کو بھی آگ میں جلائیں گے؟ چونکہ عیسائی تھا, عیسائی تھی عورت, یہ اللہ والے تھے, ایمان والے تھے, اور جب تک ایمان نہ ملے آدمی جہنم میں جلنے والا ہے, کفر کی حالت میں جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے میرے شیخ ابو عبداللہ بلخی کو یوں کہا کہ میں سوچ رہا ہوں اللہ اس کو بھی جلائے گا. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ بلخی نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا بہت جلد تو اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ بھگتے گا, بہت بڑا بھاری نقصان تجھے ہونے والا ہے. فرماتے ہیں بعض گناہ کا نقصان فوراً ہوتا ہے اور بعض گناہ کا نقصان دیر پا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد میں حافظ قرآن تھا, پورا حفظ میں بھول گیا, پورا قرآن اللہ نے میرے سینے سے اٹھا لیا 40 سال کے بعد. تو کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کرتا ہوں, کچھ نظر تو نہیں آتا ہے. رزق کی برکتیں اللہ اس گناہ سے ختم کر دیتے ہیں. بہرحال بہت سارے نقصانات میں نے گنوائے تھے, چند ایک اور نقصانات قریب زمانے کے, موجودہ زمانے کے ایک اللہ والے ہیں, حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے ہیں, اس وقت موجود ہیں. ان کے حالات میں نے پہلے بھی کبھی آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ بہت سارے کرسچن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے. امریکہ میں رہتے ہیں, پڑوس ملک میں بھی رہتے ہیں, ان کا سفر ہوتا ہے, وہیں ان کا قیام ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ 3 بڑے نقصانات ہیں, بد نظری کے 3 بڑے نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ شیطان آدمی کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے. شیطان کا وار ہوتا ہے, کنٹرول ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھنا الگ الگ طریقے سے ہے, موبائل کی دنیا ہے. بلکہ علماء نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر راستے میں گزرتی ہوئی مستورات کو اس پر بد نظری کرے گا, دیکھے گا, تو وہ تو چند منٹ ہے, وہ تو چلی جائے گی, پھر تو دیکھنا نہیں ہے. لیکن اس سے بھاری نقصان یہ ہے کہ وہ موبائل کے ذریعے سے آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے. چونکہ اس میں 2 نقصان یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, 1 گھنٹہ بھی دیکھ سکتا ہے. بلکہ آج کل نوجوانوں کا حال یہ بن گیا ہے کہ رات بھر اس میں گزار دیتے ہیں. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اب تو بلیک میل ہونے لگا ہے اس کے ذریعے سے, انسان کا جانی بھی نقصان ہے, مالی بھی نقصان ہے, ایمانی نقصان ہے. کل ہی ایک میں نے واٹس ایپ پر ایک خبر پڑھی بمبئی کی, اپنے مسلمان تھا, مناف بلوچ کچھ نام بتایا اس نے, کہ میں نے جیسے ایک مرتبہ ویڈیو کال آیا میرے پاس, میں نے جیسے اس کو ریسیو کرنا نہیں چاہ رہا تھا, 2-3 مرتبہ آنے کے بعد جب میں نے ریسیو کیا تو سامنے برہنہ لڑکی بغیر کپڑوں کے نظر آئی. فوراً میں نے سوئچ آف کر دی, ختم کر دیا. کیا ختم کرنا تھا کہ پھر دوسرے نمبر سے کال بیک کیا اس نے اور کہا کہ اتنی سیکنڈ کے اندر آپ کا پورا ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے, اور اب وہ بلیک میل کرنا شروع کیا. ایسے حالات میں ایک ہی مذہب ہے جس کو اسلام کہتے ہیں, ایک ہی شریعت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, جو ہمیں پوری مکمل رہبری کر رہی ہے, بچا رہی ہے. اس لیے پہلا نقصان یہ ہے کہ شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, شیطان حاوی ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو دوسرے گناہ کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان حضرت نے لکھا ہے کہ آدمی کا دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب یہ بد نظری کرتا ہے تو دماغ اتنا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی عورت سے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے, اپنی بیوی سے محبت ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں تک لکھا ہے اگر تاجر ہے, بزنس مین ہے, تو اس کی تجارت میں دل اس کا نہیں لگے گا. اگر طالب علم ہے, اسٹوڈنٹس ہے, تو پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگے گا, دماغ ڈائیورٹ ہو جائے گا اس کا. اس سے تیسرے نمبر کا نقصان جو حضرت نے لکھا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. حضرت نے لکھا ہے آدمی کے حق اور باطل, شریعت اور بدعت,
گناہ اور نیکی کی تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے. گناہ کر کے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ گناہ کا احساس اس کے دل سے اللہ ختم کر دیتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. ایسا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا, دماغ میں نہیں آتا, سوچ اور بچار میں بھی آتا نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ اتنا بھاری نقصان یہ بد نظری کا ہے. اور حضرت نے آگے لکھا ہے کیا اس کا نفع ہے, کیا اس کا نقصان ہے, کیا ایمان ہے اور کیا کفر ہے, آدمی کھو بیٹھتا ہے. اس سے پہلے تو میں نے پڑھا بھی نہیں تھا کتاب میں اور میرے دماغ میں بھی نہیں تھا. اس وقت مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے بر وقت. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان بچیاں کیوں چلی جاتی ہیں, ایمان کا سودا کیوں کرتی ہے. یہ تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے ایمان کا سودا کرنا. یہ ایک وجہ یہ ہے جب بد نظری دونوں طرف سے ہوتی ہے, کوئی مرد کرے ضروری نہیں, عورتیں بھی کرتی ہے. جب اس کی طرف سے بد نظری ہوتی ہے, جیسے مولانا نے لکھا نے پیر ذوالفقار صاحب نے, ایمان اور کفر, گناہ اور نیکی, حق اور باطل, سچائی اور جھوٹ, اس کی تمیز اور اس کا فرق اس کے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اب ایمان کیا ہے اسے پتہ ہے, ایمان کا احساس اسے ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ غیر مسلم سے نکاح کر بیٹھتی ہے. بہرحال یہ بہت سارے ایسے نقصانات ہیں کہ جو بد نظری کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت کا یہ شکار ہوتا ہے. میرے بزرگوں یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں. آخرت کے نقصانات میں 2 نقصان آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج بات ختم کرتا ہوں. اگلی مجلس میں انعامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آدمی نظروں کی حفاظت کرے گا تو کتنے انعامات ملیں گے. سب سے بڑا آخرت کا نقصان تو یہ ہے, 2 روایتیں حدیث میں ملتی ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ بد نظری کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا اور اللہ نے اگر اسے معاف نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ, ایک روایت میں حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیشہ یعنی کانچ کو پگھلا کر اس کی آنکھوں میں اللہ بھریں گے. دوسری ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ لوہے کی سلاخیں, لوہے کا سلیا جس کو کہتے ہیں, اسٹیل, اس کو تپا کر کے آنکھ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. جہنم کی آگ اور جہنم کا لوہا اور جہنم کے عذابات, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا, اللہ کا دیدار, اللہ کا دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوگا. جب اللہ کا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اور میرا جب ہم قبر میں سوئیں گے اور ایک نورانی شکل, نورانی چہرہ دکھایا جائے گا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 سوال کے بعد جب تیسرا سوال ہوتا ہے, جب آقا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو حدیث کتابوں میں علماء نے لکھا ہے جہاں سویا ہے یا جہاں وہ لیٹا ہے یا جہاں جس حال میں ہے, وہاں سے لے کر مدینہ شریف تک کی پوری زمین کو اللہ پھاڑ دیتے ہیں, چیر دیتے ہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے سیدھے براہ راست روز رسول پر ان کی نظر پہنچائی جاتی ہے, ساری زمین کو اللہ پھاڑ دیتے ہیں. آقا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, ذرا اس کو پہچان لے. کیا ہم کیسے پہچانیں گے اگر اللہ نے معاف نہیں کیا اور اس آنکھوں سے گناہ کر کے گئے اور ان آنکھوں کے گناہ سے توبہ نہیں کی ہے. تو اس نورانی چہرے کا پہچان کرنا اور اس کی معرفت کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں ابھی میرے پاس بھی وقت ہے, آپ کے پاس بھی وقت ہے اور فتنوں کا دور ہے. بہت آسان شکل یہ ہے, علماء نے اس کے طریقے بھی لکھے ہیں, بہت طریقے لکھے ہیں علماء نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھا ہے کہ اس وقت اگر شادی شدہ ہے تو اپنے گھر کی اپنی وائف کے پاس چلا جائے اور اس کا چہرہ دیکھ لے. اور ایک یہ سوچ حضرت نے ترتیب لکھی ہے کہ اپنے انجام کو سوچے, کیسے کیسے حسین جمیل چہرے دنیا میں آئے تھے, مٹی میں چلے گئے, گل گئے, سڑ گئے, مٹ گئے. اور یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کسی زمانے کے اندر یہ کتنے حسین جمیل چہرے تھے, آج بڑھاپے میں پہنچے ہیں تو اس کے چہرے ہی بدل گئے. ایسے آخرت کے انجام کو سوچے اور
اپنے انجام کو سوچے، اور شادی شدہ ہے تو اپنے گھر چلا جائے، اور سب سے بہتر راستہ تو یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پائے، اپنی ذات پر قابو پائے، اور یہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو میرا سب حال معلوم ہے۔ اور اگر اس حال میں اگر میرے ماں باپ نے یا میرے استاد نے، میرے شیخ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں کسی پر غلط نگاہ ڈال رہا ہوں، اگر اس نے اس وقت مجھے دیکھ لیا تو میں کتنا ذلیل ہو جاؤں گا، میں کتنا، پھر اس ذلت کا یہ سوچے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں اگر میرے اللہ نے میری پورا فلم، میرا پکچر چلایا اور سب کو دکھا دیا کہ دیکھو دنیا میں یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا قیامت کے میدان میں جب کسی بندے کو جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ جہنم سے بچا، اللہ جہنم سے بچا، تو پھر اللہ یوں کہیں گے ایک کام کرے گا تو کہ کیا، تو ایک شرط میری پوری کر لے، اللہ فرمائیں گے ایک شرط پوری کر لے تو میں جہنم سے چھٹکارا دوں گا، تو وہ سمجھے گا کہ یہ شرط پوری کرنا تو بہت آسان ہے، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، وہ کہے گا اللہ میں شرط پوری کرنے کو تیار ہوں، بتائیے کیا شرط ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے بندے میں جوانی سے لے کر بچپن، اور بچپن سے جوانی، اور جوانی سے لے کر بڑھاپا اور موت تک کی ساری زندگی کا پکچر پوری دنیا کے سامنے میں تیرا کھولنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تیار ہے؟ کہیں گے اللہ اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بس میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں۔ میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں میری زندگی کا حال دیکھے گی تو میری تو عزت کرتے تھے، مجھے تو یوں کہتے تھے کہ ابا آپ نمازی ہو، ابا آپ حاجی ہو، ابا آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، آپ کیا کیا میرے اولاد مجھے کہتی تھی، میرا سماج مجھے کہتا تھا، میری سوسائٹی والے مجھے کہتے تھے، آج میری زندگی کا یہ پکچر دیکھیں گے تو کتنا میرے لیے ذلت کا مقام ہوگا، اللہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اللہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ حال ہے میرے بزرگوں، یہ سارا پکچر اگر اللہ نے چلا دیا، اللہ نے کھول دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات علماء نے گنوائے ہیں، اس کے بچنے کے طریقے بھی گنوائے ہیں۔ 2 رکعت نفل اپنے اوپر ڈن اور جرمانہ فائن لگاوے کہ اگر میں غلط دیکھ لوں گا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، لیکن اس میں آدمی سستی کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا 10 روپے سے شروع کرے، 20 روپے سے شروع کرے، اگر میں غلط دیکھوں گا میں 10 روپے صدقہ کر دوں گا، تو 2 4 10 مرتبہ پیسے جائیں گے نا، تب آدمی پر بریک لگے گا کہ یار بار بار پیسے جا رہے ہیں، بار بار پیسے جا رہے ہیں، اس سے بہتر میں اپنی نظروں کو جھکا لوں۔ تو نظر کو جھکا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے گا، ایمان کی لذت دے گا، طاعت اور بندگی کی توفیق دے گا، سجدوں میں جی لگے گا، قرآن کی تلاوت میں جی لگے گا، اور اللہ کا نام لینے میں مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ اور میرے شیخ اس وقت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار چل رہے ہیں، 2 اسٹینڈ اور بلون ان کو لگوائے گئے ہیں۔ اس وقت امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت ان کے لیے مستقل دعا کروائی۔ ہمارے لیے بڑی بڑی آفتیں، مصیبتیں روکنے کا اللہ والوں کا وجود جو ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء اور نیک بندے زمین پر رہتے ہیں، اللہ امت کو بڑے بڑے آفات سے بچا لیتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ آپ کی شایان شان ہے۔ درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ ہم خطاوار ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارا دل کالا سیاہ گندا ہو چکا ہے۔ اللہ اس گناہ کی نحوست ہماری آنکھوں میں آئی، ہمارے کانوں میں آئی، دل و دماغ میں آئی۔ اے اللہ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کا دیدار کرنا ہے۔ زندگی میں تو آقا کا دیدار نہیں ہو سکا ہے، قبر میں سونے کے وقت اگر دیدار مل گیا، پہچان مل گئی آپ کی، تو اللہ ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری قبر بن جائے گی۔ پیارے نبی کا دیدار اور آپ کی پہچان مل گئی، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔
اللہ یہ بات تو پکی ٹھکی ہے، گندی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پائیں گے، نورانی چہرہ ظلمت اور اندھیری آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اے اللہ اس سے پہلے ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دینا، آنکھوں کی گندگی کو دور کر دینا، آنکھوں کی بدبو کو دور کر دینا۔ اللہ تو راضی ہو جانا، اللہ تو راضی ہو جانا۔ اے اللہ ظاہری اور باطینی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ظاہری اور باطینی گناہوں سے دوری نصیب فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا کر دے، قرضوں میں ڈوبے ہیں چھٹکارا دے دے، سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ خالد سیفی اللہ ایک صحافی اور پترکار تھا، اے اللہ مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھائی، ان ظالم حکومتوں نے، اللہ ظالم حکومتوں نے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ اے اللہ ان ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق دے دے، ان ظالموں سے امت کو چھٹکارا دے دے، ان مظلوموں کی مدد فرما دے، رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سلاخوں کے پیچھے سے باعزت بری فرما دے، باعزت بری فرما دے۔ ہماری حق کی لڑائی لڑنے کے لیے تیرا بندہ میدان میں آیا تھا، اپنے گھر میں کھا پی رہا تھا، آرام سے جی رہا تھا۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی نصرت فرما۔ اس بستی کے قبرستان میں تیرے بندے تیری بندیاں سو رہی ہیں، اے اللہ جو گناہ کے ساتھ گئے ہیں، اے اللہ ان کو تو معاف کر دے، ان کو تو معاف کر دے، ان کو تو معاف کر دے۔ جو نیکیاں کر کے گئے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرما دے۔ ان میں ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، رشتہ دار اللہ عزیزہ قریب بھی ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کریں گے۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری ایمان اور اسلام پر موت آنا ہے، کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ حاضرین مجلس میں کون کس حال میں ہے تو جانتا ہے، کون کس حال میں ہے تو جانتا ہے۔ کوئی بیماریوں میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی ٹینشنوں میں، کوئی قرضوں میں، اے اللہ کوئی اپنوں کی طرف سے، کوئی غیروں کی طرف سے حالات کے شکار ہیں۔ سب کے مددگار اللہ آپ ہیں، سب کے والی حامی ناصر آپ ہیں۔ اے اللہ سب کی مدد فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔